السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات پڑھ محمد. پروردگار عالم کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اس گھر سے متصل اور قریب فرمایا ہے اور اس گھر سے معرفت اور اس گھر سے اتصال عطا فرمایا ہے کہ جس گھر میں یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جس گھر میں بڑا بھی محمد ہے اور چھوٹا بھی محمد ہے. اور جب خود مصطفیٰ یہ حدیث ارشاد فرما دے تو اس کو یقیناً اسی طرح قبول کیا جانا چاہیے جیسے قرآن کی آیتوں کو قبول کیا جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے مصطفیٰ کو مصطفیٰ کہا ہی اس لیے ہے کہ یہ کبھی بھی نہ بہکتے ہیں نہ بھٹکتے ہیں نہ ان کو نسیان ہوتا ہے نہ ہذیان ہوتا ہے. اس لیے کہ کسی کمزور شخص کو، کسی کمزور ذہن والے کو، کسی عقل ناقص رکھنے والے کو اللہ کی زبان کبھی مصطفیٰ نہیں کہے گی. جب اللہ نے مصطفیٰ کہہ دیا تو یہ اللہ ہے کہ جس نے مصطفیٰ کہا ہے. اسی لیے میں اکثر یہ کوشش کرتا ہوں
کہ جب ذات مصطفیٰ پر بات ہو تو اس بلندی سے بات ہو کہ وہ انسان اور اس کا ذہن کہ جس تک ذات مصطفیٰ کی تعریف و توصیف پہنچائی جا رہی ہے وہ اس وقت مصطفیٰ کے مرتبے کو سمجھے گا کہ جب اس نے خدائے مرتضیٰ و مصطفیٰ کو سمجھ لیا۔ دیکھیے پہلے توحید کی معرفت بہت ضروری ہے، پہلے یہ پتہ کرنا ہے بلکہ اس بات پر یقین کرنا ہے کہ جو ہم 5 وقت کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، تو یہ اکبر کے معنی کیا ہے؟ وہ کتنا بڑا ہے، وہ کتنا بلند ہے۔ جب ہم 5 وقت کہہ رہے ہیں کہ اللہ اکبر ہے تو اس کی کبریائی سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی وحدانیت سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس توحید کو سمجھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے کہ اللہ واقعاً بہت بڑا، اور جب کائنات کی سب سے بڑی عظیم قوت کسی کو اپنا محبوب کہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ اتنا بڑا ہے تو اللہ کا محبوب کتنا بڑا ہو۔ اب دیکھیے اللہ نے قرآن کریم کی بہت سی آیتیں ہیں کہ جن کو ختم کیا ہے لفظ عظیم پر۔ اللہ اپنے کو عظیم کہتا کہ وہ علی العظیم ہے، وہ سب سے عظیم ہے، وہ اتنا بڑا ہے، اور عظیموں میں بھی علی ہے، عظیموں میں بھی سب سے عظیم ہے۔ اب پہلے جب آپ سمجھ لیں گے کہ اللہ عظیم ہے تو ساری بات یہ ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے کم پڑھے لکھے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی دنیا کا خدا اللہ کو سمجھا ہوا، چھوٹا سا گلوب ہے اور بس یہی ہے، اسی کو دیکھ رہا ہے اللہ، اور سارا فوکس اللہ اسی پر رکھتا ہے، اتنی چھوٹی سی دنیا کا خدا ہے۔ تو سارا مسئلہ مولوی کا اور کم پڑھے لکھے لوگوں کا یہ ہے کہ ان کو عرفان خدا نہیں۔ جو میں نے پرسوں تقریر کی کہ اگر آپ دیکھیں اور پڑھیں علم اخلاق کی طرف جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا بعض اوقات کلیجہ پھٹنے لگ جائے گا۔ اگر آپ دیکھیں خلا کی بلندیوں پر بلند ہوتے جائیں اور آپ جو ہیں وہ اس کی وسعتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو ذرا سی ایک جھلک نظر آئے، پھر بھی اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا، ذرا سی ایک جھلک نظر آئے گی کہ جو اتنے کروڑ ارب کھرب سیارے خلق بھی کر سکتا ہے اور ان کو رزق دے کر پال بھی سکتا ہے، اتنا بڑا اللہ ہے، اور وہ اپنے کو کہہ رہا ہے عظیم۔ اب سمجھیں اس بات کو کہ اللہ اپنے کو کہہ رہا ہے عظیم، تو جب اللہ اپنے کو عظیم کہہ رہا ہے تو اگر اللہ کی الوہیت، اللہ کا علو، اللہ کا جو سب سے بلندی ہے وہ سمجھ میں آئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ عظیم ہے تو اس سے اوپر کوئی عظیم نہیں۔ میں شاید بات سمجھا سکوں تو مجھے بتائیے گا کہ اللہ عظیم ہے تو بس وہی عظیم ہے، اور وہ خود کہہ رہا ہے، کسی انسان نے نہیں کہا کہ تو عظیم ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں عظیم ہوں۔ تو کتنا عظیم ہوگا، یعنی ساری عظمتیں جہاں جا کر سجدہ ریز ہو جائیں اس کو کہتے ہیں وہ اللہ ہے عظیم، جہاں ساری عظمتیں سجدہ کریں اس کو کہتے ہیں عظیم۔ اب وہ عظیم پیغمبر کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا انکا لعلی خلق عظیم۔ جیسے آپ نے صاحب کو سمجھا ہے، جیسے آپ نے نقباس کو سمجھا ہے۔ پیغمبر کے پتہ نہیں جملہ پہنچے گا کہ نہیں، اللہ نے اپنی ذات کو عظیم کہا، یعنی اس کی ذات، وہ اپنی ذات میں بھی عظیم ہے، اپنے صفات میں بھی عظیم ہے۔ تو میں بات عرض کر دیتا ہوں، اگر میں جو اپنا مافی الضمیر ہے اگر آپ تک پہنچا سکا
یہ میری کامیابی ہوگی کہ وہ اپنی عظمت کا جو اعلان کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ذات میں بھی عظیم ہے اور اپنے تمام تر صفات میں عظیم ہے۔ بات سمجھ میں آئے تو بتا دیجئے گا، وہ اللہ جو اپنی ذات میں بھی عظیم ہے، اپنے صفات میں بھی عظیم ہے، وہ پیغمبر کی ایک صفت جسے اخلاق کہتے ہیں اسے عظیم کہہ رہا ہے۔ تو سوچو جس نبی کی ایک صفت اتنی عظیم ہے، اس نبی کی ذات کتنی عظیم ہے۔ توجہ فرمائیے کہ جس نبی کی ایک صفت کو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ اخلاق کی بلندیوں پر، انکا لعلا خلق عظیم، آپ اخلاق کی بلندیوں پر، یعنی آپ کا اخلاق عظیم ہے، تو کوئی کائنات میں ایسا ہے کہ جس کے متعلق آپ کہیں کہ اس کا اخلاق بھی عظیم ہے؟ کوئی آپ کو نظر نہیں؟ اس لیے کہ بعض لوگوں کی گھریلو زندگی الگ ہوتی ہے اور معاشرے کی زندگی الگ ہوتی ہے۔ بعض باہر آ کے بہت صاحب اخلاق ہوتے ہیں لیکن گھر میں اپنے اہل و عیال سے جھڑک کر بات کرتے ہیں۔ بعض اپنے شاگردوں کے سامنے بڑے صاحب اخلاق ہوتے ہیں لیکن جب ان کی آپ نجی زندگی کو دیکھیں تو نہایت بد اخلاق ہوتے ہیں۔ تو اب ہر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ صاحب بڑے صاحب تقویٰ ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، وہ بڑے عالم ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، لیکن پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اخلاق کی عظمتوں پر فائز ہے۔ تو اب وہ نبی کہ جس کے لیے اللہ عظیم یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا اخلاق عظیم ہے، اور جملہ پھر دہراؤ کہ اس پیغمبر کی ذات کتنی عظیم ہوگی، پیغمبر کے سارے صفات کتنے عظیم ہوں گے، تو وہی مصطفیٰ کہ جس کے اخلاق کو اللہ عظیم کہہ رہا ہے، اس نے کہا کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، اب کوئی کہ کوئی محمد ہے۔ تو اب اگر اخلاق محمدی تسلسل سے دیکھنا ہے، اخلاق محمدی تسلسل سے دیکھنا ہے، تو محمد کا لعاب دہن چوسنے والوں میں دیکھنا، پتھر مارنے والوں میں نہ دیکھنا۔ جن کی اٹھان ہی پیغمبر کے لعاب دہن سے ہوئی ہے، تو اب ان میں دیکھنا کہ اخلاق محمدیہ کہاں تک سفر کر رہے ہیں۔ تو آپ کو اخلاق محمدیہ سب سے پہلے پیغمبر کے گھر والوں میں نظر آئی کہ جو سیرتیں پیغمبر نے ترتیب دی ہیں اور ترتیب دینے کے بعد امت کے حوالے کی ہیں، اور کہا کہ اگر اولاد کی تربیت کرنا ہو، ابھی میں ظاہری طور پر بات کر رہا ہوں، اولاد کی تربیت کرنا ہو تو میرے گھر میں میرے بچوں کو دیکھو، یہ میری آغوش کے پالے ہوئے ہیں حسن و حسین، کہیں کوئی نقص تو دکھا دو حسن میں اور حسین میں، کہیں کوئی عیب تو دکھا دو حسن و حسین میں۔ میری گود کا کھلایا ہوا ہے ابو طالب کا بیٹا علی، دکھاؤ علی میں کوئی نقص دکھاؤ، کہیں علی نے میری اطاعت سے منہ موڑا ہو، کہیں علی نے میری اطاعت سے منہ موڑا ہو۔ اور کہا کہ دیکھو میری بیٹی تو سیرت و کردار کی اس عظمت پر فائز ہے کہ تم نے کہیں میں یہ نہیں دیکھوں گا، لیکن میری بیٹی سیرت و کردار کی، روحانیت کی، معرفت کی، مودت کی اس عظمت پر فائز ہے کہ جب وہ آتی ہے تو وہ اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتا ہوں۔ میں نے اپنا اخلاق اتنا منتقل کیا، تو گھر سے پیغمبر نے سیرتیں پہلے ترتیب دی ہیں اور پھر کہا ہے کہ بھائی اپنے بچوں کو صاحب اخلاق بنانا، اپنے بھائیوں کو صاحب اخلاق بنانا، اپنی خواتین کو صاحب اخلاق بنانا۔ تو اب اس نبی کو کہ جسے اللہ نے عظیم کہا ہے، دیکھیے آپ میں بات آگے بڑھا رہا ہوں، مثلا ایک گوشہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اور وہ بہت آسان گوشہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اور بڑے طریقے سے، اس لیے کہ دیکھیے قرآن فہمی اتنا آسان کام نہیں، اس کے لیے بڑے علوم چاہیے، اور ہمارے ائمہ نے وہ علوم متعارف کرائے اور بتایا کہ علم چاہے نہ بھی ہو
تو قرآن فہمی جب کرنا ہو تو ہم سے متصل رہنا. کوئی قرآن کی آیت سمجھ نہ آ رہی ہو تو ہم سے متصل رہنا. اور پھر وہ طریقے بھی بتا دیے کہ کس طریقے سے قرآن فہمی کی جاتی ہے. اب قرآن کا ایک طریقہ آپ دیکھیں کہ اس میں کئی گوشے ہیں اور ان میں سے ایک گوشہ آپ کے حوالے کرتا ہوں اس لیے کہ قرآن کی ایک آیت کا ایک ہی زاویہ نہیں ہے. قرآن کی ایک آیت کے ایک ہی معنی نہیں ہے. قرآن کی ایک آیت کے پیچھے 70,000 معنی یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اب قرآن کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات. اب دیکھیے یہ سورہ جمعہ کی شروع کی آیت ہے, آپ کو یاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اب یہاں سے اللہ نے اپنے صفات کا اعلان کر دیا اور کہاں سے بات شروع یسبح للہ ما. اب اس ما کو سمجھ لیا, اللہ کہہ رہا ما فی السماوات والارض, کہا کہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو کچھ بھی زمینوں اور آسمانوں میں. لیکن نا قرآن کیسے سمجھنا ہے اور کس زاویوں سے سمجھنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اور کس کی تسبیح ہو رہی ہے؟ الملک القدوس العزیز الحکیم. یہ سارے اللہ نے اپنے صفات بتا دیے کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں زمینوں آسمان میں جو کچھ بھی. تو کیا اس سے پہلے کہ آیت کی تفسیر کی جائے کیا لفظ ما پہ رکنا ضروری نہیں کہ میم الف ما, یہ اللہ کہنا کیا چاہ رہا کہ جو کچھ بھی زمینوں آسمان میں جو کچھ بھی. تو جب تک آپ اس جو کچھ بھی کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کو تسبیح سمجھ میں نہیں آئی اور پھر آپ اس عظمت تک, اس جملے کی اس عظمت تک نہیں پہنچ سکتے کہ جس عظمت تک اللہ پہنچانا چاہ رہا ہے. کہا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. یہاں سے اپنے صفات گنوائے اور یہ صفات اللہ کے وہ ہیں کہ جو بار بار کئی آیتوں میں اللہ نے اسی طریقے سے آگے بڑھا. تو اب یہ ما کیا ہے کہ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں, کبھی کوئی ٹھہرا, کبھی اس لفظ ما پہ کوئی ٹھہرا, اور جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے اس کی فہرست بنائے. کیا فہرست بنائے؟ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے درخت جو ہیں وہ قلم بن جائے اور دنیا کے سارے سمندر سیاہی بن جائے اور ان سمندروں کی 7 سمندروں سے اور بھی مدد کی جائے. تو کیا ہوگا؟ ما نفدت کلمات اللہ. اس کے باوجود بھی تم اللہ کے کلمات کا احسان نہیں کر سکتے. تم اللہ کے کلمات کا احسان نہیں کر سکتے. اس پر ہم کل بات کریں گے, لیکن آج کی حد تک میں آپ کو روکتا ہوں. کیا کسی نے فہرست بنائی کہ یہ ما کیا؟ زمین و آسمان میں ما, اس لفظ ما, دائرہ ما میں کیا کیا شامل ہے؟ تو اب اگر آپ بیٹھ جائیں لکھنے کے لیے تو آپ فہرست نہیں بنا سکتے, تعداد نہیں لکھ سکتے. اب ما کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں اس دائرہ ما سے باہر کوئی شے نہیں. جی در سلامت رکھیں, ان باتوں کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. وہ علی والے ہی سمجھتے ہیں جہاں بھی بیٹھے ہوں, نبی والے ہی سمجھتے ہیں جہاں بھی بیٹھے ہوں. اس لفظ ما میں کیا آ رہا ہے؟ اب دیکھیے اس کی فورس کو آپ سمجھیں, اس لفظ ما کی فورس کو سمجھیں کہ اللہ نے لفظ ما رکھا ہے. ما کا مطلب جو کچھ بھی زمین و آسمان میں, جو کچھ بھی زمین و آسمان میں اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. تو ابھی تک تو یہ ہے کہ جن کی زبان ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا نہیں, جو کچھ بھی زمین و آسمان میں. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ فہرست اشیاء بنانے بیٹھے تو کائنات کے سارے انسان ختم ہو جائیں گے, لیکن اللہ کی خلق کی ہوئی اشیاء فہرست مکمل نہیں ہو سکتی. فہرست اشیاء مکمل نہیں ہو سکتی. اب مثلا اگر میں یہی جو آپ بیٹھے ایک لفظ کے لیے محنت کر رہا ہوں تاکہ وہ فورس آپ تک پہنچ جائے, جو آپ یہاں بیٹھے تو دیکھیے آپ اپنے چاروں طرف نظر دوڑائیے کہ کون کون سی چیز ہے جو اللہ کی مخلوق ہے. آپ کہیں گے کہ یہاں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی مخلوق نہ ہو. یہاں کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی مخلوق نہ ہو. یعنی اگر اور ڈیپ میں چلے جائیں اور گہرائی میں جائیں تو یہ فرش جس پہ آپ بیٹھے ہیں, یہ فرش جس پہ آپ بیٹھے ہیں, یہ در و دیوار, ٹھیک ہے, یہ جو پلر ہے اس کو بھی ذہن میں لیا جائے, یہاں تک کہ یہ جو کیمرہ,
ان کا تو کہنا ہی کیا، ان تبرکات کا تو کہنا ہی کیا. یہاں تک کہ جو آپ نے کپڑے پہنے ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا بھائی. یعنی میں اس کی نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے سی کے بھیجا ہے، یہ نہ کہہ دے کوئی. یعنی یہ جس مادے سے بنے، اس مادے سے بنے. کپڑا جیسے بنتا ہے آپ کو پتا ہے کیسے بنتا ہے، تو جس مادے سے بنے ہیں، پٹسن ہے، کپاس ہے، یعنی اس مادے کو آپ ذہن میں رکھیے. یہ فرش بنا ہے دھاگے سے، اور دھاگا کیسے بنتا ہے اس مادے کو آپ ذہن میں رکھیے، اس کے اوریجن کو آپ ذہن میں رکھیے. ان بنی ہوئی اشیاء کی بات نہیں کر رہا، یہ اشیاء جس چیز سے بنی ہے. جیسے آدم مٹی سے بنے تھے، سمجھ رہے نا میری بات. تو اب یہ فرش بھی شے ہے اور کئی اشیاء سے مل کے بنا ہے نا، اور وہ جو اشیاء جن سے مل کے بنا ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. یہاں تک کہ یہ چھت سے لے کے اور یہ فرش تک، یہ بیچ میں آپ کو خالی نظر آ رہا، یہ خلا بھی اللہ کی مخلوق ہے. یہ خالی ہے نا، خلا، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. ابھی میں آپ سے گفتگو کروں گا کہ جو معرفت ولایت اللہ ہے، یہ خلا بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو جس فرش پہ بیٹھے یہ بھی شے ہے، جو کپڑے پہنے یہ بھی شے ہے، یہ ہمارے بال یہ بھی شے ہے. ہم اشیاء سے مل کر بنے، عناصر اربعہ سے مل کر بنے، آگ، ہوا، پانی، مٹی. تو یہ چاروں بھی شے ہے. باہر نکل جائیے خلا بھی شے ہے، آگے چلے جائیے زمین کی گہرائی بھی شے ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. زمین کے طبقات بھی شے ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. زمین کے اندر جو پانی ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. زمین کے اوپر جو پانی ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. دریا بھی اللہ کی مخلوق، سمندر بھی اللہ کی مخلوق، پانی کے قطرے بھی اللہ کی مخلوق، صحرا بھی اللہ کی مخلوق، گاؤں بھی اللہ کی مخلوق، شہر بھی اللہ کی مخلوق، کھیت بھی اللہ کی مخلوق، کھلیان بھی اللہ کی مخلوق، باغات بھی اللہ کی مخلوق، پودے بھی اللہ کی مخلوق، شاخیں بھی اللہ کی مخلوق، جڑیں بھی اللہ کی مخلوق، پھل بھی اللہ کی مخلوق، پھول بھی اللہ کی مخلوق، خوشبوئیں بھی اللہ کی مخلوق، پھلوں کا ذائقہ بھی اللہ کی مخلوق. یہ بات یاد رکھیے گا کہ خوشبو بھی اللہ کی مخلوق ہے اور ذائقہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. ذائقہ دیکھا نہیں جا سکتا، ذائقہ چکھ کے بتایا تو جا سکتا ہے، خوشبو کو دیکھا نہیں جا سکتا. لیکن جیسے ہی پھول آئے اور خوشبو آ جائے، اور پھول نہ بھی ہو، اس گلاب کو پردے میں رکھ دو، خوشبو سے بتائے گا کہ میں ہوں. 1400 برس سے ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کی خوشبو پردہ غیب میں ہے. مخلوق اللہ کی شے. زمین کے ذرات جو مٹی کے ذرات ہیں یہ بھی اللہ کی شے، یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی. سمندر کے پانی کا ایک ایک قطرہ اللہ کی شے، پانی کے اندر بسنے والی مخلوق بھی اللہ کی شے. اور آپ جانتے ہیں کہ مخلوقات ایک قسم کی نہیں ہیں، مختلف قسم کی مخلوقات ہیں، مختلف قسم کی اشیاء ہیں. سمندر میں صرف ایک چیز نہیں رہتی، مچھلی. سینکڑوں ہزاروں قسم کی مخلوقات ہیں جو سمندر میں رہ رہی ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. دریا بھی اللہ کی مخلوق ہے، دریاؤں کا میٹھا پانی بھی اللہ کی مخلوق ہے، کہیں کا کڑوا پانی بھی اللہ کی مخلوق ہے. یہ جو خلا ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ جو فضا ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ جو ہوا ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. ہماری آتی جاتی سانسیں بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہمارا پورا جسم کا نظام اللہ کی مخلوق ہے. یہ تہ آسمان بھی اللہ کی مخلوق ہے، ساتوں آسمان بھی اللہ کی مخلوق ہے. ساتوں آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے. سدرا بھی اللہ کی مخلوق ہے، لوح بھی اللہ کی مخلوق ہے، قلم بھی اللہ کی مخلوق ہے، عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے، کرسی بھی اللہ کی مخلوق ہے، جنت بھی اللہ کی مخلوق ہے، حجابات بھی اللہ کی مخلوق ہے، سرادقات بھی اللہ کی مخلوق ہے، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہے، جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے، شرکا شیاطین بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور مچے ہوئے شیاطین بھی اللہ کی مخلوق ہے. سراج بھی اللہ کی مخلوق ہے، پل بھی اللہ کی مخلوق ہے، جنت کے تمام محلات بھی اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ سب کچھ اللہ کی حمد کر رہا ہے. آپ جملہ سننا کہ یہ سب کچھ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. پہلے گنوانے کی ضرورت نہیں ہے. زمین سے آسمان، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، شرح سے سریا، مشرق سے مغرب، لوح سے قلم، عرش سے کرسی، سب اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، سب اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، سب اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. اور پھر وہ اللہ کہتا ہے والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری اشیاء میری تسبیح کرتی ہے اور میں محمد کی تسبیح کر رہا ہوں.
والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. بے شک بے شک اور نے فرمایا کہ کائنات کی ہر شے تسبیح کر رہی ہے اللہ کی. کائنات کی ہر شے تسبیح کر رہی ہے اللہ کی. اب جو میرے محترم شاہ صاحب نے آیت پڑھی، میں آگے کی ایک اور آیت بھی آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. یہ فضا میں اڑتے ہوئے پرندے صف بصف، ہر پرندہ اپنی تسبیح کو بھی جانتا ہے، اپنی نماز کو بھی جانتا ہے. دونوں آیتوں کو ملاتا ہوں. شاہ صاحب نے آیت پڑھی، اس کا آخری ٹکڑا یہ تھا کہ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر شے تسبیح کر رہی ہے، پرندے اور یہ زمین آسمان سب کوئی، ہر کچھ تسبیح کر رہا ہے. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. لیکن تم ان کی تسبیح کو پہچانتے نہیں کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں. وہ کہہ کیا رہے ہیں. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَفْقَهُونَ. یہ ہم سب سے خطاب ہے. تم سب ان کی تسبیح کا ادراک ہی نہیں کر سکتے، ان کی تسبیح کا ادراک ہی نہیں کر سکتے. وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، میں نے آیت پڑھی، وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، یہ صف بصف پرواز کرتے ہوئے پرندے، کل سب کے سب، قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، یہ سارے پرندے اپنی نماز سے بھی واقف ہیں اور اپنی تسبیح سے بھی واقف ہیں. یہ نہیں کہا کہ سارے پرندے نماز سے واقف ہیں، کہا اپنی نماز سے واقف ہے اور اپنی تسبیح سے بھی واقف ہے. اس کا مطلب ہے کہ پرندوں کی نماز الگ، پرندوں کی تسبیح الگ، ہماری نماز الگ، ہماری تسبیح الگ. اب میں کیا کہوں کہ پہلا جملہ کہوں گا تم پہنچ جاؤ گے. علی گزر رہے تھے ایک لقودق صحرا سے، ساتھ میں ہمارے یاسر بھی ہیں. ایک پرندہ آ گیا، علی نے پوچھا کہاں ہے یہ اتنا بڑا وسیع عریض، یہ اتنا بڑا وسیع عریض صحرا، کہیں درخت نہیں نظر آ رہا، کہیں پانی نظر نہیں آ رہا، یہی رہتا ہے؟ کہا یہی رہتا ہوں. کہا کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے؟ کہا جب بھوک لگتی ہے آپ پر ضرور پاتا ہوں. جب بھوک لگتی ہے آپ پر درود پڑھتا ہوں، اور جب پیاس لگتی ہے تو کسی اور پر نہیں، آپ کے ہی دشمنوں پر لعنت کرتا ہوں. علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، ہر ایک میزان میں تولا، زمان کے ساتھ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، زمین کے ساتھ فلک مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. کلن قد علم صلاتہ وتسبیحہ. اگر کوئی کہے کہ یہی نماز جو ہم پڑھتے ہیں تو مجھے کوئی پرندہ دکھا دو کہ جو ایسے نماز پڑھ رہا. کھلے پروں سے نماز پڑھ رہے ہیں، کھلے پروں سے نماز پڑھ، اپنی نماز سے بھی واقف ہے، اپنی تسبیح سے بھی واقف ہے. کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے.
ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا صرف ایک لفظ ادا کروں گا نہیں تو سجدہ واجب ہو جائے گا. اللہ نے کہا کائنات کی ہر شے طوعاً و کرہاً اللہ کی عبادت کر رہی ہے, اللہ کا سجدہ کر رہی ہے. کائنات کی ہر شے طوعاً و کرہاً, بچوں کے لیے سمجھاتا ہوں, بزرگ سے بہتر جانتے ہیں. طاعت و کرہ کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت پہچان کر بھی, یعنی پہچان کر اطاعت کی منزل پر آ کر بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں, اور جنہیں نہیں پتا, جو یقین نہیں رکھتے, ان کا ہر ذرہ, یعنی چاہ کر بھی, اب اور آسان کر بھی, کائنات کی ہر شے چاہ کر بھی اور نہ چاہ کر بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. چاہ کر بھی اور نہ چاہ کر, طاعن یعنی مرضی سے, کرہن زبردستی, یعنی سامنے کا لفظ کر دیا, لیکن جو اصل ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ چاہ کر بھی اور نہ چاہ کر, شعوری طور پر بھی اور لا شعوری طور پر, تدبر کے ساتھ بھی اور غیر تدبر, معرفت سے بھی اور جہل سے. عجیب لفظ کہہ دیا, چاہ کر بھی نہ چاہ کر بھی, شعوری طور پر بھی لا شعوری طور پر بھی. کائنات کی ہر شے اللہ کو سجدہ کرتی ہے, اللہ کو تسبیح کرتی ہے. یہ کیا کہا کہ نہ چاہ کر بھی, یہ کیا کہا کہ نہ چاہ کر بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے. ایسا ذہین مجمع بیٹھا ہے کہ دیکھیے ہم مسلمان ہیں, مومن ہیں, کلمہ گو ہیں, سارے مسلمان ہیں, 2 ارب مسلمان, سب کے سب کلمہ گو ہیں, اور سب کو پتہ ہے اللہ لائق ہے تسبیح ہے, اور اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کو مان کر تسبیح کرتے ہیں. لیکن جو اللہ کو نہیں مانتے, انکار کرتے ہیں, جو بت پرست ہیں, وہ تو اللہ کو انکار کرتے ہیں, اللہ کو مانتے ہی نہیں, پھر وہ کیسے تسبیح کریں گے. اللہ کہہ رہا ہے کائنات کی ہر شے, قرآن سمجھنا اتنا آسان کام تھوڑی ہے. کائنات کی ہر شے تسبیح کر رہی ہے اللہ کی. کون اللہ؟ وہی اللہ جو اصل اللہ. یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ وہ اپنے یعنی اوم کی یا جس کی بھی تسبیح کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں, نہیں. اللہ کہہ رہا میری تسبیح. ان کے تو سینکڑوں بت ہیں, ان کا نام الگ ہے, وہ کہیں کہ صاحب وہ بھی تو اپنے خدا کی تسبیح کر رہے ہیں. اللہ نے کہا وہ نہیں, میری, اللہ کی, وہ جو حقیقی خدا ہے اس کی تسبیح ہو رہی ہے, اور کائنات کی ہر شے تسبیح کر رہی ہے. اگر میں یہ سمجھا سکا تو میری محنت سوارت ہو جائے گی. تو یہ جو کافر ہیں, یہ جو منکرین خدا ہیں, یہ جو منکرین توحید ہیں, یہ جو بت پرست ہیں, یہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں. تو پھر اللہ کہہ رہا ہر شے تسبیح کر رہی ہے. تو اللہ تو غلط نہیں کہتا, قرآن تو بالکل صحیح ہے. بسم اللہ کی پیش والناس کی سین تک ذرا سی بھی زیر زبر پیش کا فرق نہیں ہے. جیسا آیا ویسا قلب رسول پہ نازل ہوا, اور رسول اللہ نے اپنے اصحاب کو سکھایا اور وہ ہم تک پہنچا کے چلے گئے. تو قرآن میں کوئی تردد نہیں, کوئی تبدیلی نہیں, اور قرآن کبھی غلط نہیں کہتا. قرآن نے کہا ہر شے تسبیح کر رہی ہے تو کر رہی ہے. تو پھر آپ بت پرستوں کو کیسے ثابت کریں گے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے چاہ کر بھی نہ چاہ کر بھی. یہ بت پرست اپنی عقل سے بت پرست ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو بنا ہے نا, یہ آگ ہوا پانی مٹی سے مل کے بنا ہے. اس کو یہ نہیں پتا اس کے اندر جو آگ ہے وہ بھی تسبیح کر رہی ہے, جو پانی ہے وہ بھی تسبیح کر رہا ہے. اس کے اندر جو چار, درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. چار جو عناصر اربع ہیں, یہ سب کے سب تسبیح کر رہے ہیں. آگ بھی, پانی بھی, ہوا بھی, مٹی بھی. کیا اسے پتہ ہی نہیں کہ جن عناصر سے مل کے یہ بنا ہے, ہر عنصر اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. یہ تو اپنے شعور میں انکار کر رہا ہے نا, یہ تو اپنی بے عقلی میں انکار کر رہا ہے نا اللہ کا. لیکن ہم نے جن اشیاء سے ملا کر اس کو بنایا, ہر وہ شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. اور اللہ اپنے آپ کو محمد نہیں کہہ رہا. محمد یعنی جس کی سب سے زیادہ حمد کی جائے. پہلی تقریر میں نے یہیں سے شروع کی اور آج آگے بڑھا رہا. محمد یعنی جس کی سب سے زیادہ حمد کی جائے, اس کو کہتے ہیں محمد. احمد اور محمد دونوں حمد سے نکلے, دونوں کا مادہ ہے حمد. احمد بھی اور محمد. احمد میں سے الف کو ہٹائیے, حمد بچتا.
محمد میں سے میم کو ہٹائیے، حمد بچ، یعنی احمد کا تعلق بھی حمد سے اور محمد کا تعلق بھی حمد سے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے محمد قرار دیا جس کی سب سے زیادہ حمد کی جائے، اور اسی کو ہم نے احمد بھی کہا جو سب سے زیادہ حمد کرے، یعنی سب سے زیادہ حمد کرنے والا بھی یہی اور جس کی سب سے زیادہ حمد کی گئی وہ بھی یہی، جس کی سب سے زیادہ حمد کی گئی وہ بھی یہی۔ تو احمد تو سمجھ میں آ گیا کہ چونکہ اللہ کو پہچانا ہی احمد و علی نے ہے، تو جو پہچانتا ہے وہی حمد کا حق ادا کرتا ہے، جو پہچانتا ہے وہی حمد کا حق ادا کرتا ہے، جس نے نہیں پہچانا وہ کما حق ہو حمد نہیں کر سکتا۔ اسی ہمارے لیے کہہ دیا تم بس یہی کہا کرو الحمدللہ رب العالمین، تمہیں پتہ ہی نہیں میں کون ہوں، جتنا تمہیں تعارف پہنچا دیا گیا اتنا ہی تم ہمیں جانتے ہو، حالانکہ وہ بھی تمہیں یقین نہیں ہے، تمہیں اس پر بھی یقین نہیں، جتنا تمہیں بتا دیا گیا تم اسی کے دائرے میں ہم کرتے ہیں، تو ہم نے کہہ دیا کہ بس تم یہ کہہ دیا کرو الحمدللہ رب العالمین، تم یہ کہہ دیا کرو، لیکن جو مجھے پہچانتے ہیں وہ یہ دو ہیں، یا محمد ہے یا علی ہے، تو میری اصل حمد کا حق بھی یہی ادا کر سکتے ہیں۔ تو اب مصطفیٰ کو کہا احمد، کائنات میں سب سے زیادہ میری حمد کرنے والا میرا محبوب، بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی جس نے سب سے زیادہ حمد کی وہ ہے مصطفیٰ۔ اب جو سب سے زیادہ جس کی حمد کی جائے وہ ہے محمد، تو بھائی 2 ارب مسلمان تو مصطفیٰ کی حمد کر رہے ہیں، اور باقی جو اس وقت 6 ارب غیر مسلم ہیں وہ تو ہم نہیں کر رہے، یہ سب سے زیادہ کیسے ہو گئے؟ اگر دنیاوی اعتبار سے اعداد و شمار کے حساب سے دیکھا جائے تو بھائی اس وقت کم و بیش 7 یا 8 ارب کی آبادی ہے انسانوں کی، ان میں سے کم و بیش 2 ارب جو ہیں وہ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی 6 ارب یا 5 ارب وہ غیر مسلم، مشرک ہیں، کافر ہیں، جو کوئی بھی، تو وہ تو مصطفیٰ کی حمد نہیں کر رہے، اس میں تو بہت سارے دشمنان ہیں مصطفیٰ، نعوذ باللہ من ذالک، یہ یہودی سارے ہمارے نبی کو مانتے ہیں، حالانکہ ہم ہر نبی کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارے نبی نے بتایا کہ 1,23,999 انبیاء جو مجھ سے پہلے گزرے سب پر ایمان رکھنا واجب ہے، سب پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ تو اب 6 ارب لوگ تو حمد کر ہی نہیں رہے، مصطفیٰ کی حمد و ثنا کر ہی نہیں رہے، پھر کیسے یہ محمد ہو گئے؟ اللہ نے کہا کرے کوئی نہ کرے میں تو حمد کر رہا ہوں، یعنی جس کی اللہ حمد کرے وہی محمد ہے، وہی جس کی اللہ حمد کر رہا ہو وہی محمد ہے۔ تو جملہ لے جائیے، جملہ لے جائیے، اب جہاں سے بات شروع ہوئی وہیں پر واپس پلٹ رہے ہیں۔ ابھی نور مصطفیٰ خلق ہوا اور اللہ نے کہا اے میری سب سے زیادہ حمد کرنے والے، اے میری سب سے زیادہ حمد کرنے والے، اللہ کہہ رہا ہے اب 1 to 1 بات ہو رہی ہے نا، وہ منظر یاد ہے، اللہ ہے اور مخلوق اول ہے، اور مخلوق اول کا نام ہے مصطفیٰ، مخلوق اول کا نام ہے محمد، مخلوق اول کا نام ہے احمد، اور اللہ کہہ رہا ہے یا احمد لولاک ما خلقت الافلاک، اے میری سب سے زیادہ حمد کرنے والے، اے میری سب سے زیادہ حمد کرنے والے، اللہ کہہ رہا ہے۔ اور میں نے کہا عظیم لفظ یاد آ گیا آپ کو، اگر عظیم کسی کو عظیم کہہ دے تو اس کی عظمت کیا ہوگی؟ اب اللہ کہہ رہا ہے اے میری سب سے زیادہ حمد کرنے والے، تو اب مصطفیٰ سب سے زیادہ حمد کر رہے ہیں اللہ کی، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا کہ یہ میری سب سے زیادہ حمد کر رہے ہیں، تو جو سب سے زیادہ حمد کرے اسے احمد کہتے ہیں، اور جس کی سب سے زیادہ حمد کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ تو ہمیں کہنے دو نا کہ عالم بالا میں، عالم نور میں مصطفیٰ نے اللہ کی اتنی حمد کی کہ مصطفیٰ احمد ہو گئے، اللہ محمد ہو گیا۔ بات پہنچی گئی ختم ہو گئی۔ علی شہنشاہ حسین بادشاہ، علی شہنشاہ حسین بادشاہ، علی شہنشاہ حسین بادشاہ۔ سب سے زیادہ تسبیح اور حمد نبی پاک نے کی، اور نبی پاک سجدے میں مولا حسین کو، اور مولا حسین نے سجدے میں اللہ کی حمد کی، تو آپ پر واجب ہے میں لبیک یا حسین کا نعرہ لگاؤں گا۔ تو جو عالم ارواح میں ہمارے سردوں میں علم ناصری جان سننا کی آواز پہنچی تھی، اس کا جواب آج آپ نے دینا ہے۔ آواز بلند
लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। हम शहीदान कलंद आलम नूर में मुस्तफा ने अल्लाह की इतनी हद की कि वहां मुस्तफा अहमद थे और अल्लाह मोहम्मद था। और जब वही मुस्तफा जमीन पर आ गया तो अल्लाह ने मुस्तफा की इतनी हम्द की कि अल्लाह अहमद हो गया, मुस्तफा मोहम्मद हो गया। अल्लाह कह रहा और कई आयतों की इब्तिदा, सूरह हदीद ले लीजिए, सूरह फतह ले लीजिए, सूरह आला ले लीजिए, सब्बह लिल्लाह मा फिस समावाति वल अर्द, बार बार अल्लाह ने कहा। कई आयतों की इब्तिदा इन्हीं अल्फाज से हो रही है, अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की तस्बीह। मुझे बताना चाहता है कायनात मेरी तस्बीह कर रही है और मुझे देखो मैं किसकी हम्द बयान कर रहा हूं, मैं किसकी तारीफ कर रहा हूं। हम का मतलब तारीफ हो रहा है। बाद लोग कुछ जुमले पकड़ने के लिए आते हैं तो उनके लिए कह रहा हूं कि हम का मतलब तारीफ है, हम तो अल्लाह ही की। देखो पूरी कायनात मेरी तस्बीह कर रही है और मैं मुस्तफा की मनक़बत बयान कर रहा हूं, मुस्तफा की तारीफ कर रहा हूं, मुस्तफा का जिक्र कर रहा हूं। कहा मैंने कभी यासीन कहा, कल मैं जुमले बता चुका, कभी मैंने यासीन कहा, कभी ताहा कहा, कभी शाहिद कहा, कभी मुबश्शिर कहा, कभी बशीर कहा, कभी नज़ीर कहा, कभी सिराजे मुनीर कहा, कभी यासीन कहा, कभी महबूब कहा, कभी मकसद तहक़ीक़ कायनात कहा, कभी साहिब लौलाद कहा, कभी साहिब मेराज कहा, कभी अक़्ल अव्वल कहा, कभी लौह कहा, कभी कलम कहा, कभी अक़्ल अव्वल कहा, कभी नूर अव्वल कहा, कभी रूह अव्वल कहा। कहा ये सब कुछ अपनी जगह, लेकिन जो सबसे बड़ी मदह करता हूं वो क्या है? सल्ले अला मोहम्मद व आले सबसे बड़ा जो लफ्ज़ और सबसे बड़ी जो मनक़बत पढ़ रहा हूं वो ये है कि मैं मुस्तफा से कहता हूं कि तुम पर मेरी रहमत हो, तुम पर मेरा दुरूद। मैं मुस्तफा को मुसलसल कह रहा हूं कि तुम पर मेरा दुरूद, तुम पर मेरा दुरूद। कोई लम्हा खाली नहीं जाता कि जब अल्लाह दुरूद ना पढ़ रहा हो, कोई लम्हा खाली नहीं जाता। अब तो जब कहा जाए तो पढ़े, या जब नमाज हो तो पढ़े, और फिर उसके बाद फजर में पढ़ लिया और उसके बाद जोहर में पढ़ेंगे। बीच का अरसा खाली, पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं तो नहीं, भूल गए। अल्लाह का कोई लम्हा भी दुरूद से खाली नहीं है। युसल्लून यानी दुरूद पढ़ रहा है और पढ़ता रहेगा, दुरूद पढ़ रहा है और पढ़ता रहेगा, यानी कोई लम्हा इस कायनात का उस जिक्र से खाली नहीं है जिसे जिक्र मुस्तफा कहा जाता है। इसलिए मोहम्मद और आले मोहम्मद को कभी कोई परवाह नहीं रही कि कोई उन्हें मान रहा है या नहीं मान रहा, कभी परवाह नहीं रही। इसलिए कि लबे कुदरत पे इनका जिक्र, लबे कुदरत पे इनका जिक्र, और जिक्र भी कोई मामूली नहीं, जिक्र भी तुम पर रहमत हो, तुम पर रहमत हो, और मुसलसल तुम पर रहमत हो। तो किस बुलंदी पर वजूद मुस्तफा पहुंचता चला जा रहा है। आप कहीं कह नहीं सकते कि बस इतनी बुलंदी पर कह दिया अल्लाह ने कि तुम पर दुरूद हो यहाँ तक। जब जब अल्लाह दुरूद पढ़ रहा है मुस्तफ़ा की बुलंदियों में इजाफा होता चला जा रहा है, मुस्तफ़ा की बुलंदियों में इजाफा होता चला जा रहा है। इतना बुलंद, इतना बुलंद, इतना बुलंद कि अल्लाह ने कहा कि तुम कभी कहोगे कि खला बुलंद है, तुम कभी कहोगे कि फ़ज़ा बुलंद है, तुम कभी कहोगे कि ये पहला आसमान बुलंद है, कभी कहोगे उससे ऊपर दूसरा आसमान बुलंद है, कभी कहोगे उसके ऊपर तीसरा आसमान बुलंद है, कभी कहोगे चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तुम्हारी बुलंदी यही है, तुम्हारी बुलंदी यही है कि अगर हम ना कहते तो तुम यहीं तक रुके रहते।
اب کیا کہا یہ بتانے جا رہا ہوں. اگر ہم نہ کہتے تو تم یہ 7ویں آسمان تک رکے رہتے بس, اس کے آگے تم نہ جاتے کہ بھائی یہ 7 آسمان ہے اور بلندی بس یہی ہے اور یہی تک مصطفیٰ بلند. کہا کہ ہم نے مصطفیٰ کو اتنا بلند کیا ہے, اتنا بلند کیا ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کو دن میں نہیں رات میں اپنے پاس بلا لیا اور وہاں بلایا جو ہمارا مقام ولایت ہے جسے قاب قوسین کہا جاتا ہے. نہیں آپ نے جملہ وصول کیا, خدا آپ کو سلامت رکھے کہ یہاں تک آپ نے وصول کر لیا. کہا ہم نے اتنا بلند کیا کہ تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہے کہ یہ قاب قوسین ہے کیا, اتنا بلند کیا. تو اس قاب قوسین کو جغرافیائی آشاریوں میں نہ ناپنا. چھوڑ دیتا ہوں بات, اگر آپ ہے میرے ساتھ تو میں عرض کروں. قاب قوسین کو جغرافیائی اعداد و شمار میں یا کسی اینگلز میں یا زاویوں میں, یا قاب قوسین کو 90 ڈگری کا اینگل ہے یا 180 ڈگری کا اینگل ہے یا 45 ڈگری کا اینگل ہے, نہیں. ان کو جغرافیائی شکلوں میں نہ ناپنا جسے قاب قوسین کہتے ہیں. جغرافیائی شکلوں میں نہ ناپنا. میں نے اس لیے تھوڑا سا تکلف کیا کہ اللہ نے بھی قرآن میں ذرا سا تکلف رکھا ہے. دیکھیے یہ سرٹنٹی بالکل ایکزیکٹ کوئی بات کی جائے. سائنس میں اصول تو ہیں آئیڈیل, لیکن کوئی چیز بھی پریکٹیکلی آئیڈیل ہے نہیں. کہیں نہ کہیں 99.9% 100% کوئی چیز نہیں. یہ میں نے کہا یہ آپ کی سائنس کہہ رہی ہے کہ آئیڈیل ہونے کے اعداد و شمار تو آپ کے پاس ہیں, لیکن کوئی چیز بھی آئیڈیلٹی پہ پوری نہیں ہے. ہر چیز میں کہیں نہ کہیں 0.1 کمی ہے. کوئی بھی چیز آئیڈیل نہیں ہے, توجہ ہے, کوئی بھی چیز آئیڈیل نہیں ہے 0.1. لیکن جب اللہ کوئی بات کہے تو اللہ تو نہیں کہتا نا تقریباً, اللہ تو سرٹن بات کرے گا, سرٹن. لیکن اس آیت میں اللہ نے کچھ کم عقلوں کے, کچھ کج معرفتوں کے, کچھ تقصیر کرنے والوں کے ایک لفظ رکھ دیا کہ بھائی اگر ہم سرٹنٹی کی بات کریں تو تم نہ معلوم کہاں پہنچ جاؤ, اور کچھ بڑھا دینے والوں کو بھی روکا, کم کرنے والوں کو بھی وہی ٹھہرایا اور کچھ بڑھا دینے والوں کو بھی روک دیا. کہ ہم نے اسی لیے ایک لفظ استعمال کر دیا ہے تاکہ تم زیادہ آگے نہ بڑھو. اجازت ہے؟ کہا کہ ہم نے اتنا بلند کیا کہ قاب قوسین تک لیا ہے, اس سے بڑا تو کوئی مقام ہی نہیں, اس سے بڑا تو کوئی مقام ہی نہیں. لیکن وہ اللہ کے جو سرٹن بات کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے, فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. اتنا قریب آیا کہ 2 کمان کا فاصلہ یا اس سے بھی کم. بھائی کتنا کم بتا تو دیتا, یہ یا کیوں آ رہا ہے؟ یہ بیچ میں یا رکھا ہی اس لیے ہے کہ سمجھ جاؤ تو سمجھ لینا, نہ سمجھو تو فاصلہ برقرار رکھنا. اس لیے کہ قاب قوسین کا مطلب اللہ کہہ رہا ہے رحمت 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 رحمت, اتنی بلندی کہ اگر تمہیں ہم نہ بتاتے تو تم 7ویں آسمان پر رک جاتے. اس لیے ہم نے کہا کہ ہم نے وہاں بلایا جہاں ہم ہیں, اور جب وہ وہاں پہنچا تو 2 کمانوں کا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا, یا اس سے بھی کم, یا اس سے بھی کم. تو یہ یا اس سے بھی کم کیوں رکھا؟ اسی میں بات ہے, پہنچ جانا تو سلمان بن جاؤ گے, اور نہیں پہنچے تو اشعری بن کے رہو گے. نہیں پہنچے تو اشعری بن کے رہو گے. بزرگوں سے پوچھ لیے گا کہ میں اس کا نام لے رہا ہوں, بعد نام لیے نہیں جاتے. کہا کہ پہنچ گئے تو سلمان بن جاؤ گے, نہیں پہنچے تو پھر اپنا ہی میں رہنا. تو پروردگار پہنچے تو تم نے او ادنا کیوں رکھا؟ کہ اسی کو سمجھنا, اسی کو سمجھنا. قاب قوسین 2 کمانوں کا فاصلہ. یہ دائرہ کیوں بنا ہے؟ 2 کمانیں دیکھیے نا آپ نے, 2 کمانیں ہوتی ہیں ہاف سرکل, ایک ہاف سرکل اور دوسرا ہاف سرکل. جب 2 ہاف سرکل مل جاتے ہیں تو دائرہ پورا ہو جاتا ہے. قوسین یعنی قوس, قوس کہتے ہیں کمان, کمان ہوتی ہے ہاف سرکل, آدھا دائرہ. اللہ کہہ رہا ہے 2 آدھے دائرے, یعنی جب 2 آدھے دائرے ملے تو دائرہ مکمل ہو گیا. تاکہ بس دائرہ 2 دائرے, 2 آدھے دائرے یا اس سے بھی کم.
ابھی میرے اور آپ کے درمیان شاہ صاحب ہیں محترم بیٹھے، تو بھائی میں کہوں گا کہ یہ عمودی فاصلہ ہے 1 فٹ، کون سے 2 فٹ کا فاصلہ. میں یہ نہیں کہوں گا کہ گولائی میں یا کمان کر کے کچھ بتاؤں گا، فاصلے تو ایسے ایسے رائٹ اینگل ہوگا یا ریکٹ اینگل ہوگا، ہارزونٹل ہوگا یا ریکٹ اینگل ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایسے ہوگا یا اس طرح ہوگا. یہ کہہ رہا ہے 2 کمانوں کا فاصلہ، دائرہ. کہا کہ ہم نے بلا لیا تو بلایا تو دائرہ مکمل ہو گیا، دائرہ مکمل ہو گیا. یار اتنا سا فاصلہ کہ اس سے بھی کم، اس سے بھی کم. اب یہ بلندی بتا رہا ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کو درود بھیج 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 کے کتنا بلند کیا. کہا اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ ہم تمہیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں سے چلا تھا وہیں واپس آ گیا. کوئی سمجھ رہا ہے اس بات کو نہیں؟ جہاں سے چلا تھا، معراج اسی سفر کا نام ہے. جہاں سے چلا تھا وہیں واپس آ گیا. کہاں سے چلا تھا؟ پیغمبر نے کہا مجھے اللہ نے اپنے نور عظمت سے ظاہر کیا ہے. تو آپ تو سمجھ جاؤ، جہاں سے چلا تھا وہیں واپس آ گیا، جہاں سے صادر ہوا وہیں مل گیا. اور ادنا اس لیے رکھا کہ محمد محمد رہے. کہیں معبود نہ سمجھ لینا. اور ادنا اس لیے کہ بندہ بندہ رہے، رب رب رہے، بندہ بندہ رہے، عبد عبد رہے، معبود معبود رہے، ساجد ساجد رہے، مسجود مسجود رہے. اسی لیے کہا کہ جب معراج پہ پہنچا تو سجدے میں گر گئے. سجدے میں گرا تو 2 کمان کا فاصلہ، 2 کمان کا فاصلہ. 2 کمانیں سجدے ہی میں بنتی ہیں، 2 کمانیں سجدے میں بنتی ہیں. ایک کمان یہاں سے لے کے یہاں تک اور ایک کمان یہاں سے لے کے پاؤں تک. تب یہ تھا کہ سامنے سجدے میں تھا. اب فاصلہ تو اللہ نے نہیں بتایا تو ہم کیسے بتا دیں؟ کہ بس سجدے میں سر تھا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اور اس وقت ہمیں جو وحی کرنی تھی ہم نے کی. یہ ہے اس کا تکبر. دیکھیں آپ لے جاؤ، اتنا اچھا لگتا ہے میرا معبود جب میں اسے مغرور کہتا ہوں. کیا بیٹھے آپ؟ میرا معبود اتنا پیارا لگتا ہے جب میں اسے کہتا ہوں متکبر. اللہ کہہ رہا ہے میں متکبر ہوں، میں مغرور ہوں. اور کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. بس جو ہمیں اپنے بندے پر وحی کرنی تھی ہم نے کی. یعنی کسی کو رازدار نہیں بنانا چاہتا، کسی کو معراج میں رازدار نہیں بنانا چاہتا. یعنی وہاں پہنچا دیا جسے مقام قاب قوسین کہتے ہیں. اور دور سے سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل کھڑے ہوئے، وہاں سے کوئی آگے نہیں آ سکے. 1,23,999 بھی نہیں اور کوئی ملک بھی نہیں. اب یہاں بات ہو رہی ہے صرف عبد ہے اور معبود ہے، صرف عبد ہے اور معبود ہے. 1 to 1 بات ہو رہی ہے. اور اب اللہ نے کہا جو ہمیں وحی کرنا تھی ہم نے کی. ہم کسی کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اپنے محبوب اور محب میں جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں کوئی اور شامل ہو جائے، اس میں کوئی اور شامل ہو جائے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اور جو وحی کرنا تھی ہم نے کی. تو اصل بات یہ ہے کہ بتانا چاہتا ہے کہ جس کی میں تعریف کر رہا ہوں، یہ بتاؤ، دیکھ رہے ہیں مجھے؟ یہ تو بتاؤ میرا محبوب ہے نا تعریف کے قابل؟ ادھر سلام کمرے جیسے آپ نے یہ لہجہ سمجھا. اب بتاؤ ہے نا مصطفیٰ تعریف کے قابل؟ ہے نا مصطفیٰ تعریف کے قابل؟ کسی کو ہم نے ایسے گیسو نہیں عطا کی، کسی کو ہم نے ایسی پیشانی نہیں عطا کی، کسی کو ہم نے ایسی بینی نہیں عطا کی، کسی کو ہم نے ایسی آنکھیں نہیں عطا کی، کسی کو ہم نے ایسے رخسار عطا نہیں، کسی کو ہم نے ایسی ریش نہیں عطا کی، کسی کو ہم نے ایسا سینہ عطا نہیں کیا، کسی کو ہم نے ایسے چوڑے شانے عطا نہیں، کسی کو ہم نے ایسی انگلیاں نہیں عطا کی، کسی کو ہم نے ایسے دست مبارک نہیں عطا کی، کسی کو ہم نے ایسا شکم نہیں عطا کیا، کسی کو ہم نے ایسے قدم نہیں عطا کیا، کسی کی ہم نے ایسی رفتار نہیں رکھی، کسی کی ہم نے ایسی گفتار نہیں رکھی، کسی کے ہم نے ایسے حمائل نہیں رکھے، کسی کے ہم نے ایسے شمائل نہیں رکھے، کسی کی سیرت لاؤ میرے محبوب کی طرح، کسی کا کردار لاؤ میرے محبوب کی طرح. جب یہ ساری چیزیں صرف میرے محبوب کی ہیں تو شرم نہیں آتی اسے اپنے جیسا کہتے ہوئے؟
پاؤں کے ناخن کا یکتا ہے ہمارا محبوب. ارے اس کے تو ہاتھوں کے ناخن بھی تسبیح کرتے ہیں, اس کے تو قدموں کی انگلیوں کے ناخن بھی تسبیح کرتے ہیں, اس کے تو بال بھی تسبیح کرتے ہیں اور بال بھی تسبیح کرتے ہیں. کہا کہ اس کے بال جیسا کوئی بال لاؤ اور اس کے بال جیسا کوئی بال لاؤ. اس کے بال جیسا کوئی بال نہیں, اس کے بالوں جیسا کوئی بال. یہ ہے ہمارا محبوب, یکتا ہے اپنی ذات میں, اپنی صفات میں. پہچانو مصطفیٰ کو, پہچانو. بار بار اللہ کہتا ہے مصطفیٰ کو پہچانو. اسی لیے کہنے والے کہہ گئے اگر امت مصطفیٰ کو پہچان لیتی تو کبھی بھی کربلا میں حسین کو ذبح نہیں کیا جائے. یہ صرف مصطفیٰ کی بے معرفتی, چونکہ امت نے مصطفیٰ کو نہیں پہچانا تو نواسے کو ذبح کرتے رہے اور یہ کہہ کے ذبح کرتے رہے کہ جلدی سے سر کاٹو, ہمیں نماز پڑھنا, ہماری نماز قضا ہو رہی ہے, جلدی سے سر کاٹو. تو یہ نہیں پتا کہ سر کس کا کاٹا جا رہا, اسی کا نوازا ہے کہ جس نے نماز سکھائی اور کس کس منزلوں سے رسول کی نوازیوں کو گزارا گیا, کس کس منزل سے گزارا گیا. کل میں بتاؤں گا کہ یہ جو مقام شفاعت ہے یہ کیسے حاصل ہوگا, اس پر بات ہوگی. کس کس منزل سے گزارا گیا, مقام محمود کس چیز کو کہتے ہیں, کل میں آپ سے عرض کروں گا کس کس منزل سے گزارا گیا. کیا خیمے جلانے والوں کو یہ خبر نہ تھی کہ ان خیموں کے اندر جو مخدرات عصمت و طہارت ہیں وہ محمد الرسول اللہ کی نواسیاں, وہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی کی بیٹیاں. کیا حسین کا سر کاٹنے والے کو خبر نہ تھی کہ میں جس کا گلا کاٹ رہا ہوں ادھر مصطفیٰ بوسے لیا کرتا. یقین مانو سب کو معلوم تھا, سب جانتے تھے کہ یہ حسین ہے, سب کو معلوم تھا کہ یہ نبی کی بیٹیاں, سب کو معرفت تھی کہ ہم حسین کا گلا کاٹ رہے ہیں. جس وقت ابن زیاد کے دربار میں حسین کا گلا کاٹ کے پہنچایا گیا, جس کے ہاتھ میں گلا تھا اس شمر نے آگے بڑھ کے کہا اے امیر, میں نے کائنات کے اس عہد میں کائنات کے سب سے افضل ترین انسان کا سر کاٹا, میری جھولی کو انعام سے بھر دے. ایسا نہیں تھا کہ کوئی پہچان نہ رہا, سب کو معلوم تھا. پہچان کر فاطمہ کے لال کا خون بہایا گیا, پہچان کر خیمہ کو آگ لگائی گئی, پہچان کر سکینہ کو تماچے مارے, پہچان کر عابد بیمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں باندھی. یہ اتنا کٹھن سفر جو آل محمد نے گزارا ہے, یہی دن جو گزر رہے ہیں, شب و روز آل محمد گریہ کرتے ہوئے کہاں جانا ہے, کہاں جانا ہے. کہا شام کے دربار میں لے کے جانا ہے. کوفے کا دربار, کوفے کا بازار. میں نے کل ایک منظر آپ کے سامنے پڑھ دیا کہ کس کس منزل سے گزرے ہیں کہ جب پھوپھی دیکھ رہی ہے کہ بھتیجے کی پشت پر تازیانے مارے جا رہے ہیں, پھوپھی دیکھ رہی ہے کہ میری ننھی سی بھتیجی کے رخسار نیلے کیے جا رہے ہیں, تماچے مارے جا رہے ہیں. اور کس بات پر کہ وہ بچی اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے, کبھی وہ بچی اپنے چچا کو یاد کرتی ہے. یہ قافلہ سن رہے ہیں, اجازت ہے کچھ پڑھوں. یہ قافلہ چلتے 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 شام سے کچھ منزل پہلے تقریباً 110 کلومیٹر کا سفر طے کر لیا کوفے سے. آج اس نے کہا خدا اسے سلامت رکھے. صرف یہ بھی بڑے مسائل ہیں کہ کوفے سے 110 کلومیٹر, اور ایک بیمار ہے کہ جیسے ہی کوئی شہر آتا ہے نا قریب, اور وہ شہر اتنا بھی قریب نہیں, اگر شہر رہ جاتا ہے 10 کلومیٹر تو سید سجاد کو اونٹ سے اتار دیا جاتا ہے اور پیدل لے کے جائے, پیدل لے کے جائے. اجروں کو والا 110 کلومیٹر دور بڑھے, ایک مقام پر قافلہ رکا. یہ ہے کہ بس نصیبین سے پوچھا گیا, جملہ سن لیجیے گا.
رمضان میں ہی امام حسن مشتبہ اس دنیا میں تشریف لائے 15 رمضان۔ آل محمد کے گھر میں ایک کنیز کام کرتی تھی، اس کنیز کا بیٹا بھی اسی دن مولود ہوا جس دن امام حسن اس دنیا میں تشریف لائے، 3 ہجری 2 ہجری، تو اسی دن اس کنیز کا بیٹا بھی مولود ہوا اسی گھر میں، آل محمد ہی کے گھر میں۔ بیٹے کا نام عبداللہ ابن قیس، پروان چڑھتا رہا، بڑے ہو گئے، رخصت لے کے چلے گئے۔ امام حسن مشتبہ انہیں اپنا بھائی کہتے تھے، ایسے تو سب کوئی بھائی کہتے تھے، پھر اس کے بعد امام حسین نے ان کو اپنا بھائی کہنا شروع کر دیا، عبداللہ بن قیس کو۔ اور اس گھر کا تو طریقہ ہے کہ یہ آزاد کرنے میں بہت جلدی کرتے، لیکن کوئی دوسرا آزاد ہونا نہیں چاہتا، لیکن کہا جاؤ شادی بیاہ ہو گئی، اور اس کے بعد چل کر نصیبین کے مقام پر ٹھہرے جو شام سے پہلے وہاں رکا کرتے تھے، وہیں پر گھر لے لیا۔ وہ کہتے ہیں ہر سال حج کرنے آتے تھے اور دوہری نیت ہوتی تھی، ایک تو حج بھی ہو جائے گا اور ایک جو مجھے اپنا بھائی کہہ رہے ہیں امام حسین سے بھی ملاقات ہو جائے گا۔ ہر سال حج کرنے پہنچتے تھے کہ امام حسین کی بھی زیارت ہو جائے گی۔ 60 ہجری آئی، بیمار پڑ گئے، حج پہ نہ جا سکے، حج پر نہ جا سکے، کربلا کا واقعہ ہو گیا۔ وہاں سے اطلاع پہنچی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کوفے کی طرف سفر کر رہے، یہ بیمار ہوئے، بیمار ہونے کے بعد شفا یاب ہوئی۔ 10 محرم کا واقعہ ہو گیا، حسین کا سر کاٹ دیا گیا۔ یہ قافلہ بڑھتے نصیبین سے پہلے ایک مقام پر رکا، یہ اپنے گھر سے چلے کہ میں کوفے جاؤں گا اور وہاں فرزند رسول کی زیارت کر لوں گا۔ اس سال زیارت سے محروم رہ گیا، حج سے بھی محروم رہ گیا۔ یہ نکلے وہاں سے نکلے، اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں، کہتے رات کو ایک مقام پر پڑاؤ ہوا، جو راستہ کوفے کی طرف جاتا تھا اسی سے متصل ایک دریا بھی تھا۔ کہا ایک مقام پر میں ٹھہرا کہ چلو سامنے دریا ہے، وہاں جا کے پانی پئیں گے۔ تو میں ذرا بلندی پر تھا تو میں نے دیکھا دور ایک قافلہ رکا ہوا ہے، دور ایک قافلہ رکا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو شامیانے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں کہ جن کے سر پر کوئی سایہ نہیں، بالکل مغرب کا وقت ہے، ان کے سر پر کوئی سایہ نہیں۔ اب میں نے ذرا غور سے دیکھا تو دیکھا ایک مقام پر کچھ بیویاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اس کے قریب کچھ ناطے ہیں، ان کے قریب کچھ ناطے ہیں، کوئی ناقہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی ناقہ کھڑا ہوا ہے، اور وہ ناقے بالکل برہنہ ہیں، ان پر کوئی کجاوا نہیں، ان ناقوں پر امالیاں بھی ہیں، ان پر پردے بھی ہیں، وہ ناقے کھڑے ہوئے ہیں اور بیویاں بیٹھی ہیں۔ انہی بیویوں میں 2-4 بچے بھی ہیں جو بیٹھے، انہی میں ایک بیوی ہے، اس کی گود میں ایک ننھی سی بچی بیٹھی ہے۔ کہا کہ میں آگے بڑھا کہ دریا سے پانی لے لوں گا، اس فوج کو بھی دیکھتا گیا، ان کو بھی دیکھتا گیا، مجھے پتہ ہی نہیں یہ کون ہے۔ کہتے میں آگے بڑھا، میرے ہاتھ میں مشکیزہ تھا، میں قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ جو بیویاں بیٹھی ہیں ان میں سے ایک جوان کھڑا ہوا، وہ اتنا لاغر تھا کہ اس سے چلا نہیں جا رہا تھا، اس کے پاؤں لرز رہے تھے۔ اور کہتے میں نے دور سے دیکھا، مجھے لگا اس کے ہاتھوں میں کچھ بندھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ آزاد نہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے ہتھ کڑیاں ہاتھوں میں بندھی ہوئی ہیں، مگر اس جوان سے چلا نہیں جا رہا۔ لیکن اس نے ایک بیوی سے مشق لی، مشکیزہ لیا اور کہتا ہوا چلا کہ میں پانی لے کر آتا ہوں، میں پانی لے کر آتا ہوں۔ کہتے وہ جوان لڑکھڑاتا ہوا لرزیدہ قدموں سے دریا کے قریب پہنچا، کہتے میں بھی پہنچا، تو بس یہ تھا کہ وہ نوجوان دریا میں داخل ہو اور پانی سے مشق کو بھرے۔ کہا کہ اس سے پہلے کہ وہ پانی سے مشق کو بھرتا، اس نے پانی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک نعرہ بلند کیا، ہائے میرے چچا عباس، واہ امی العباس۔ یہ کہتا ہے کہ میں رضیہ کہ یہ نوجوان کس کا نام ہے؟ کہا اس سے پھر مشکیزہ ہاتھ سے پکڑا نہیں گیا، مشکیزہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور وہ پانی کو دیکھتا تھا، تڑپ تڑپ کر روتا، تڑپ تڑپ کر روتا، اور وہ ایک بار لرزہ کھا کے زمین پر گر گئے۔ پھر اس نوجوان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کے پانی سے مشکیزہ بھر سکے۔ یہ کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے کہا یہ نوجوان شاید بیمار ہے، نہ معلوم اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ آگے بڑھا اور کہا کہ میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ میں نے اس سے مشکیزہ لیا، مشق میں پانی کو بھرا اور اس نوجوان کو دے دیا۔ کہتا ہے میں بیٹھا، وہ نوجوان چلتا ہوا بڑے ہی لرزیدہ قدموں سے لڑکھڑاتے ہوئے
लग रहा था कि बहुत बीमार है, बहुत कमजोर हो चुका है। अब इसी तरह लजीदा कदमों से उन बीबियों के पास पहुंचा। अब मैं सामने देख रहा था, जैसे ही उसने एक बुलंद कामत बीबी के हवाले मशकीज़ा किया और कहा वो भी पानी पी लीजिए, तो उस बीबी ने कहा मैं इस फुरात का पानी पीऊं कि जिसके किनारे मेरा भाई अब्बास मार दिया गया? क्या मैं वो पानी पीऊं जिस पानी को देख के मुझे मेरे भाई की याद आ जाती? क्या भैया पानी पीऊं जिसको देख के मेरे भाइयों की याद आ जाती, जिसे देख कर मेरे बच्चों की याद आ जाती है? अच्छा, मैं लरस गया, उस बीबी के बयान सुनकर मैं लरस गया। मैं करीब पहुंचा, मैंने कहा मैं पानी पिला देता हूँ। कहा एक कनीज, एक बुलंद कामत की कनीज खड़ी होकर कहती है, ऐ शख्स जरा तू दूर हट जा, ये इस्मत व तहारत की बीबियां बैठी, ये मुक़द्दरात इस्मत व तहारत बैठी हुई। एक बार वो कहता है कि मैंने उस नौजवान से पूछा कि आप हैं कौन, ये कौन बीबियां हैं, ये कौन बीबियां हैं? उस नौजवान ने मुझसे पलट कर पूछा कि तुम कौन हो, तुम कौन हो? कहा कि मेरा नाम अब्दुल्ला इब्न कैस है। अच्छा, यही के रहने वाले हो? कहा नहीं। कहा मैं नसीबैन का रहने वाला हूँ। कहा कहाँ जाना चाहते हो? कहा मैं कूफे जाना चाहता हूँ। कहा किस लिए? उसने कहा वहाँ मेरा भाई हुसैन इब्न अली है, मैं जिसकी ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ। मेरा भाई हुसैन इब्न अली है जिसकी ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ। कहा ये लफ्ज़ जैसे ही उस बीबी के कान में पड़ा, वो बीबी चीख कर रोई, हाय हुसैन, हाय मेरा मौलाना हुसैन। अब्दुल्ला इब्न कैस कहता है, मैं थरथरा गया कि जब मैंने नाम हुसैन लिया तो ये बीबियां रोई क्यों हैं, रोई क्यों हैं? तो एक बार मैं परेशान होकर देख रहा था कि जब जब मैं नाम हुसैन लेता हूँ इन बीबियों में कोहराम बर्पा हो जाता है, कोहराम बर्पा हो जाता है। तो मैंने उस नौजवान से पूछा कि क्या बात है, जब मैं अपने आका और मौला हुसैन का नाम लेता हूँ तो सब रोने लग जाते हैं, मुझे बताओगे कि क्या है? कहा जिससे मिलने जा रहे हो वो सामने नेज़े पर उसका